کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی الجھن ہے، کوئی بیماری ہے، یاد رکھیں کہ آنکھیں بند کر کے اللہ کے روبرو ہو کے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ پہلا نقطہ اللہ کے روبرو ہونا، یعنی اللہ آپ کو دیکھ رہے، ظاہر میں دیکھ رہے اور آپ کے قلب کو دیکھ رہے۔ اللہ کی نگاہ انسانی قلب پہ ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے قلب جو ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کعبے کو دیکھ کر کہ اے کعبہ، تیرے سے زیادہ حرمت قلب مومن کی ہے جہاں رب رہتا ہے۔ کعبے پہ تو سال میں 2 بار نگاہ پڑتی ہے، اس قلب کے اوپر ہر وقت نگاہ ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ تو پھر اللہ کے روبرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم نے آنکھیں بند کر کے توجہ یکسوئی سے اس تلاوت پر کان لگانے۔ بیچ میں خیالات آئیں گے، ڈسٹرب کریں گے، ڈیٹریکٹ کریں گے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ آسان ہے کہ میں جلدی سے بس میرے میں بڑا ملکہ حاصل ہے کہ میں جلدی آرام سے سن لوں گا۔ یہ آپ کی غلط فہمی۔ آپ کسی چیز کو سوچنا شروع کریں نا تو 6 برانچز اور کھل جاتی ہیں، اور یہ ملکہ نفس اور ابلیس کی سازشوں کا ایک گڑھ ہے۔ وہ آپ کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ ابلیس آپ کا سجن نہیں، دشمن ہے۔ تو جو دشمن جب ڈیفائنڈ ہو اور ہم اس سے بے خبر ہوں تو ہم سے زیادہ جاہل کوئی نہیں۔ اس کا کام ہی یہی ہے کہ آپ کو توجہ نہ دینے دے۔ آپ آنکھیں بند کریں گے، سورہ رحمان پہ کان لگائیں گے، کوئی خیال آئے گا، جب تک خیال سے نکلیں گے 6 خیالوں میں تو آدھی صورت گزر چکی ہوگی۔ اللہ یہی فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ جب ہمارا کلام پڑھا جائے تو اس کو خاموشی اور توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب اللہ نے ہی کہہ دیا قرآن پاک میں کہ توجہ سے سنو، تو توجہ کیا چیز ہے پھر؟ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آسان ڈیفائن کیا کہ تم اللہ کے روبرو ہو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب اس کو توجہ سے یکسوئی سے سنو، دل کے کانوں سے سنو۔ کسی نے ضد کی، نئی بات سمجھ میں آتی ہے، آپ نے کہا اچھا جب خیالات آئیں تو سر کو تھوڑا سا جھٹکا دو اور جو آواز آ رہی ہے اس پہ کان دھرو، آواز پہ رکھو۔ آپ اپنا کام کریں، اللہ اپنا کام کرے گا۔ قرآن پاک حاکم کتاب ہے، ہم محکوم ہیں۔ حاکم کے اوپر توجہ دو۔ جو بات آپ کو سنائی دے رہی ہے، آپ کو نہیں سمجھ آتی، کوئی بات نہیں، آپ صرف ایک ادب سے اس کو سنیں، توجہ دیں۔ آگے اللہ اپنی رحمت سے آپ کو کیا عطا کر دے، کیا نواز دے۔ بیماری چھوٹی چیز ہے، پھر بتا رہا ہوں، جتنی بیماریاں، جتنی ہمارے اندر جو ایک بھونچال آیا رہتا ہے، ایک بیماری آتی ہے، پھر مایوسی آتی ہے، پھر نا امیدی آتی ہے، پھر موت کا خوف آتا ہے، پھر ابلیس اپنا کام کرتا ہے، وہ جلد بازی میں ڈالتا ہے، اس ڈاکٹر کے پاس جا، اس ڈاکٹر کے پاس جا، ادھر جا، حکیم کے پاس جا، ادھر جا۔ ہم یہی بدلتے رہتے ہیں اور ہمیں شفا نہیں ملتی۔ جلد بازی ابلیسی وسوسہ ہے۔ تو اس لیے جب آپ میں کہتا ہوں کہ کسی سے بھی دوائی لیتے ہیں، سبب آپ نے اختیار کر لیا، اب آپ اللہ کے آگے پیش ہوں۔ ہر چیز میں اثر اللہ کی رحمت سے آتا ہے، اس کی موت سے آتا ہے، اس کے کرم سے آتا ہے۔ ہم خود نہ اتنے فاضل بن جائیں کہ ہم خود اپنا علاج کر لیں گے، اور جب ہم نے ڈپینڈنسی شو کی، ہماری ڈپینڈنسی ہمارے قلب کی انکلینیشن کی نشانی ہے کہ ہم انکلائن ہو گئے ہیں کہ نہیں یار یہ دوائی ٹھیک ہے، بس اسی سے شفا ملے۔ سو یہ بار بار بیماری آئے گی، بار بار وہ پرلونگ ہوگی، تکلیف میں رہیں گے۔ آپ کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے ہم سب کو کہ ہم سب نے ایک دن مر جانا ہے، رہنا کسی نے نہیں اس روئے زمین پہ۔ قبرستان میں جا کے قبرستان والوں کو دیکھ کے ترس نہ کھائیں، بلکہ اپنی فکر کرنی چاہیے کہ بہت جلد ہم سب اسی جگہ، اسی مٹی کا حصہ ہوں گے، کسی نہ کسی مٹی کا۔ اس لیے آپ جب سنیں، خیالات تنگ کریں، تو آپ تلاوت پر توجہ دیں۔ تلاوت پر توجہ دینے سے آپ کو بعد میں پتہ چلے گا اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے۔
پھر جو پانی پینا ہے جب تلاوت ختم ہو جائے آنکھیں کھول دیں، آدھا گلاس جو پہلے سے آپ نے رکھا ہوا ہے اپنے پاس اس کو دائیں ہاتھ میں پکڑیں، آنکھیں دوبارہ بند کریں، پیار سے اللہ کے روبرو پھر اپنے آپ کو تصور کریں، جلدی نہیں کرنی، جو طریقہ ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ یہ پھونکے مارنا یہ پرانی اب باتیں چھوڑ دینی چاہیے، میرا خیال علاج کرانا ہے نا، اب جیسا ڈاکٹر ہوگا ویسے ہی وہ اپنے طرز پہ علاج کرتا ہے کہ ایسے علاج کرنا۔ جو طبیب ہوتا ہے نا، یہ جو فقیر ہوتے ہیں، جو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے دوست ایسے ہیں جنہیں اللہ نے مخلوق پہ طبیب مقرر کر رکھا ہے اور انہی کے ارد گرد خدائی کے لیے تعمیر کیے جاتے ہیں۔ تو یہ طبیب جو تھے قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے جو طریقہ بتلایا کہ آدھا گلاس پانی ہاتھ میں پکڑیں، آنکھیں بند کریں، سانس کو نارمل کریں، ریلیکس ہوں، اللہ کے روبرو پیش ہوں، 3 بار دل میں پیار سے اللہ پڑھیں، بند آنکھوں سے 3 گھونٹ میں پانی پی لیں، 3 گھونٹ یا 3 سانسوں میں۔ اس میں پھونک کہیں بھی نہیں ہے کہ پھونک مار کے پینا ہے، دم کر کے پینا ہے۔ جب آپ نے اگر دل سے اللہ کہا ہے، کہتے ہیں اقرارٌ باللسان و تصدیق بالقلب، تو بات ختم ہو گئی۔ آپ کی پھونک مارنے سے اس میں اثر نہیں، اس پروردگار عالم کی جو کائنات کا خالق اور مالک ہے اس کی ول سے ہر چیز میں رنگ آتا ہے۔ تو جب ہم قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ شروع میں، جب بہت ارلی ڈیز کی بات کر رہا ہوں، جب وہ پانی پلاتے تھے، دعا کراتے تھے، تو لوگ اچانک ایک دم تحیر سے کہا کرتے تھے، بابا جی پوچھتے ہاں بھائی کیسا تھا پانی کا ذائقہ؟ کہتے بابا جی کمال ہے۔ کوئی کہتا تھا کہ گلاب کی خوشبو ہے، کوئی کہتا خوشبو ہی سراؤنڈ کر رہی ہے مجھے، کوئی کہتا تھا آب زمزم ہے۔ اب کیسا نفس اچھلے انسان کا، شیطان ہی ہو جائے نا بندہ کہے کہ لو جی میں تین پانی پلایا تھے وہ آب زمزم بن گیا۔ جب آپ مکے جاتے ہیں تو اللہ میزبان ہے آپ کا، اللہ کے گھر گئے ہیں تو وہ آپ کو آب زمزم پیش کرتا ہے نا، کہ وہ سب کے لیے۔ اب آپ اللہ کے پاس جانا، اللہ کے روبرو ہونا، جب اس طرح کریں گے تو کچھ تو ہونا چاہیے نا، کوئی نشانی، کوئی انڈرسٹینڈنگ۔ کمیونیکیشن میڈیم تو بہت اسٹرانگ ہے اللہ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا، لیکن اگر اس میں ہم نہیں بھی پڑھنا چاہتے، پانی اپنا ذائقہ بدل جائے گا۔ ایک دن میں کسی کو دعا کرا رہا تھا، اسی طرح ٹیلی فون پہ، باہر تھیں کوئی خاتون، انہوں نے کہا پانی بہت کڑوا تھا۔ میں نے کہا بیٹا کس سے لڑائی ہے تمہاری؟ انہوں نے کہا کسی سے بھی نہیں۔ میں نے کہا بیٹا سچ بول دے، اتنی نفرت پالی ہوئی اندر کہ پانی تک کڑوا ہو گیا بیٹا۔ تو وہ لوگ مختلف سوال کرتے ہیں، اس کے لیے کتاب قرب حق ہے ویب سائٹ پہ، اس میں تمام سمٹمز جو آپ کے ساتھ بیتتے ہیں اس کو پڑھ لیں خدا کے لیے، تاکہ آپ بیماری سے نجات پائیں، دکھوں سے نجات پائیں، تکلیفوں سے نجات پائیں۔ ایک حصہ تو ہو گیا سننے کا، صبح دوپہر شام 7 دن لگاتار۔ اس کے بعد جو اصل بات ہے وہ پھیلانا ہے۔ میں اکثر پوچھتا ہوں ہاں بیٹا کیا حالات ہیں؟ جی بڑا زبردست، بس بڑا شاندار، سورہ رحمان سنی، آپ سے بات کی تھی، میں ٹھیک ہو گئی تھی، پتہ نہیں کچھ دنوں سے میں میری طبیعت پھر خراب ہے۔ میں نے ایک ہی سوال کیا، آپ نے بیٹا سورہ رحمان کا پیغام پھیلایا؟ خاموشی۔ کہتے یہ نہیں کیا میں نے کہا کیا میں نے آپ کو یہ کہا تھا؟ انہوں نے کہا جی بالکل کہا تھا۔ میں نے کہا پھر یہ کوتاہی کیوں ہوئی؟ اب بتائیں نا میں کس کو دوں؟ میں کہا بیٹا کمال ہے، لڑن واسطے پورا جان ساڑھے سامنے، پیغام دینے کے لیے تو بیٹا کسی کو بھی دے جائے۔ تو ارادہ باندھ لے، عقل سے کیوں چلتے؟ کیا حدیث نبوی نہیں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر؟ قلندر پاک فرمایا کرتے تھے ارادہ باندھ لو اپنے اندر کہ تم نے پیغام پھیلانا ہے، خود ہی اسباب پیدا کرے گا۔ یہ اسباب مسبب الاسباب پیدا کرتا ہے، آپ صرف سبب کو استعمال کرتے ہیں، آپ سبب پیدا نہیں کرتے۔ تو جب آپ نے ارادہ باندھ لیا میں نے پیغام دینا ہے، آپ دیکھو خود بخود لوگ آ کے ملنا شروع ہو جائیں گے، رشتہ دار، برادری۔ میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں آپ چوک میں جا کے کھڑے ہو کے میگا فون لے کے پیغام پھیلائیں۔ آپ اپنے ارد گرد فرینڈس، جاننے والے ہزاروں کئی انس آتے ہیں، کوئی شادی بیاہ کا فنکشن آتا ہے، کوئی
ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی کسی قسم کی گیدرنگز ہوتی ہیں، وہاں سوائے اس کے کہ ایک دوسرے کے دنیا کی گپیں لگا کے تو نشستن گفتن برخاستن کی بجائے یہ پیغام پیار سے، محبت سے، آپ ڈرو نہیں، ارادہ باندھو، باقی اللہ آپ کو توفیق دے، قوت دے، یہ اللہ کی شان ہے۔ آپ سچے دل سے ارادہ باندھ لو، پھر دیکھو سچے کی بات کیسے آپ کے ساتھ، اس کی توفیق کیسے آپ کے ساتھ آتی ہے۔ آپ ہی کی زبان ہوگی جو پہلے لڑکھڑا رہی ہوگی، بعد میں ایسے چل رہی ہوگی، ایسے زبردست طریقے سے۔ تو اس طرح یہ سورہ الرحمن سننے کا طریقہ ہے۔ جو لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جو مزید سنیں گے اور دیکھیں گے، ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر بیماری، سب کا علاج یہی سورہ الرحمن سنیں اور اس کو پھیلائیں۔